اس لیے میرے دوستو ہمیں آخرت کی فکر کرنی ضروری ہے، جو ہمیشہ ہمیش رہے گی، اس پر فنا نہیں طاری ہوگا۔ دنیا کی زندگی فانی ہے، ایک نہ ایک دن دنیا کو ہمیں ہی چھوڑ کر جانا ہے۔ میرے دوستو جب آخرت ہمیشہ ہمیش کی ہے، جنت ہے یا جہنم ہے، تو ہمیں اپنی جنت کی فکر کرنی چاہیے۔ جہنم سے نجات اور چھٹکارے کا کیا ذریعہ ہے، ہمیں وہ اختیار کرنا چاہیے، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ دنیا تو جتنی مقدر میں ہے وہ مل کے رہے گی، کہیں نہیں جائے گی۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا ہے کہ اس انسان کو کیا ملنا ہے، اور پھر ہر سال اس کی تجدید ہو جاتی ہے شب قدر میں، اور رزق کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ جتنا اللہ کی طرف سے بانٹ کر مقدر کر دیا گیا ہے، خدا پاک کی قسم نہ اس سے کم ملے گا نہ اس سے زیادہ ملے گا۔ تو جب دنیا کی بے ثباتی ہم پر آیا ہے اور آخرت کا دائم اور باقی رہنا ہم پر بالکل کھلا ہوا ہے، ہم کتنے نادان ہیں کہ دنیا کے پیچھے تو بھاگ رہے ہیں جو باقی، جو فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور اس زندگی کی کوئی فکر ہم کو نہیں ہو رہی ہے جو کہ ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر بندہ اس بات کو سمجھ لے کہ دنیا دارالعمل ہے اور جو عمل کا چانس ملا ہے اسے غنیمت جاننا ہے، تو پھر اس کے لیے کچھ ایسے بھی چانس ہیں، ایسے بھی مواقع ہیں کہ دنیا میں وہ کچھ ایسے کاج کر کے جائے کہ جب وہ مر جائے، منو مٹی کے نیچے دبا دیا جائے اور اب کچھ نہیں کر سکتا ہے، پھر بھی کچھ ایسا کام کر کے آیا ہے کہ اس کام کا فائدہ خلق خدا کو برابر پہنچ رہا ہے اور اس کے فوائد سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ آدمی فی الحال اس وقت تو عمل نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کے کیے ہوئے عمل کا فائدہ چونکہ جاری ہے اور لوگوں کو پہنچ رہا ہے، اس لیے برابر اس کی نیکیوں کے ثواب کا میٹر چلتا رہتا ہے، میٹر چلتا رہتا ہے۔ کام نہیں کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن نمازی کا ثواب اس کو دیا جا رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا ہے، لیکن قرآن کی تلاوت پر جو ثواب ہوتا ہے وہ اسے مل رہا ہے۔ روزہ نہیں رکھ رہا ہے، لیکن روزے دار کو جو ثواب دیا جاتا ہے وہ ثواب اسے اب بھی مل رہا ہے۔ تو میرے دوستو آخر وہ کیا بات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر تین شخص ایسے ہیں، تین اعمال ایسے ہیں کہ وہ تین کام اگر کوئی شخص زندگی میں کر گیا ہوگا تو مرنے کے بعد بھی وہ کام کرتا ہوا شمار کیا جائے گا اور برابر اس کام کا ثواب اس کو دیا جاتا رہے گا اور اس کی نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا۔ وہ کون شخص ہیں تین؟ فرمایا الا من صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، کسی ایسی جگہ پر اپنا مال خرچ کر کے گیا کہ وہاں کوئی کار خیر انجام دیا جا رہا ہے، مثلا اس نے مسجد کی تعمیر کر دی، زمین وقف کر گیا جس پہ مسجد تعمیر ہوئی، زمین وقف کر گیا جس پر مدرسے کی تعمیر ہوئی، مدرسے کی تعمیر ہو رہی تھی، اس کی تعمیر میں چاہے مستقل طور پر چند کمرے اس نے بنوا دیے یا جزوی طور پر اس کی تعمیر میں کچھ حصہ لے لیا، اور پھر اس میں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے اور حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے، مسائل شرعیہ کی تعلیم ہو رہی ہے، بچوں کو دین اسلام کے احکام کی مشق کرائی جا رہی ہے اور دیندار بنایا جا رہا ہے۔
خدا پاک کی قسم یہ اتنا خوش نصیب انسان ہے کہ اس نے اپنے مال کو ایسی جگہ پر لگایا ہے کہ اس جگہ پر مال لگانے کے بعد خلق خدا کو ہمیشہ فائدہ پہنچتا رہے گا۔ جتنے لوگ اس مسجد میں نماز پڑھیں گے، مسجد جب تک باقی رہے گی، جتنے لوگ اس میں نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کا ثواب تو نمازی کو ملے گا ہی، اتنا ہی ثواب اس مسجد بنانے والے کو بھی ملے گا۔ اور لا ينقص من اجرہم شیء، نمازی دیگر نمازیوں کے نماز کے ثواب میں سے کٹوتی کر کے چوتھائی آدھا تہائی اس کو نہیں دیا جائے گا۔ پوری نماز کا ثواب جیسے نمازی کو ملے گا، وہی پوری نماز کا ثواب اس مسجد کے بنانے والے کو بھی ملے گا۔ مدرسے کی تعمیر کا بھی یہی حال ہے۔ عام جنتا، عام انسانوں کے فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام کر گیا، کہیں اس نے نل لگوا دیا، کنواں کھدوا دیا، سرائے بنوا دی، لوگوں کے سائے کے لیے، آرام کرنے کے لیے سائبان بنا دیا، جتنے لوگوں کو اس سے راحت پہنچے گی، جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، میرے دوستو وہ تو کرنے والا شخص اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن گویا کہ آج ہی وہ کام کر رہا ہے۔ جس آدمی نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا ہے تو گویا فائدہ پہنچانے والا وہی شخص ہے جس نے یہ کام کیا ہے، اس لیے اس کو آج بھی ثواب دیا جائے گا۔ صدقہ جاریہ اس کو کہتے ہیں۔ دوسری چیز، اور علمی ينتفع به، ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جائے، ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جائے۔ آدمی نے خود عالم بنا اور کتاب لکھی، جیسے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل اعمال ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب صحیح بخاری ہے، جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان سب لکھنے والوں نے کتاب لکھ دی، لیکن رہتی دنیا تک کتاب سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ جتنے لوگ فائدہ حاصل کریں گے اور جتنے لوگوں کو اس سے ہدایت حاصل ہوگی، سب کا ثواب اس لکھک کو اور اس مصنف کو ملے گا۔ یا اللہ نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی، ہمیں قرآن اچھا پڑھنا آتا ہے، ہم نے کچھ بچوں کو قرآن سکھا دیا، ہم نے کچھ بچوں کو دینی تعلیم اور دینی مسائل سکھا دیے، جیسے کہ علماء کرام مدرسوں میں طلباء کے ساتھ سر کھپا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں اور ان کو حافظ، عالم، قاری، مفتی، محدث، مفسر بنا رہے ہیں اور ان کے ذریعے سے خیر پھیلتا جا رہا ہے۔ پہلا معلم جس نے محنت کر کے اس عالم یا حافظ اور قاری کو تیار کیا ہے، چراغ سے چراغ جلتا جائے گا، روشنی پھیلتی جائے گی اور سب کا ثواب اس پہلے معلم کو ملے گا، اس کے نامہ اعمال میں داخل ہوگا۔ تو یہ علم ينتفع به۔ حضرت مولانا شہید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا بڑا کام کر دیا۔ یہ جو کام کر کے گئے ہیں، یہ انہوں نے جو شجر لگایا ہے، یہ انہوں نے جو چمن لگایا ہے، یہ شجر، یہ چمن جتنا زیادہ لوگوں کو ہدایت پھیلائے گا، جتنا زیادہ نور علم پھیلتا جائے گا، سب اور جتنے لوگوں کو ہدایت ملے گی اور راہ راست پر لگیں گے، سب کا ثواب مولانا کے نامہ اعمال میں پہنچ رہا ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ اور آخری چیز فرمائی، او ولد صالح یدعو لہ، ہم سب کے مطلب کی چیز ضروری ہوتی ہے کہ نیک اولاد جو انسان کے لیے دعا کرے۔ میرے دوستو، ہم اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی اولاد کو دینی شکھا نہیں دے رہے ہیں، اگر ہم اپنی اولاد کو نیک نہیں بنا رہے ہیں، اگر ہم اپنی اولاد کو اخلاقیات کی اعلیٰ تعلیم نہیں دلوا رہے ہیں، تو یقین مانیے ہم اپنی اولاد پر ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں۔ کس باپ کو اپنی اولاد سے محبت نہیں ہوتی؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ کون باپ ہے کہ جس کو اپنی اولاد سے محبت نہیں ہے؟ کون ماں ہے جس کو اپنی اولاد سے محبت نہیں ہے؟ ماں باپ
اپنا چین سکون غارت کر دیتے ہیں، خود بھوکے رہ لیتے ہیں، اولاد کا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، خود جو ہے فاقے کر لیتے ہیں، اولاد کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، خود ننگے رہ لیتے ہیں، بوسیدہ کپڑے پہن لیتے ہیں، اولاد کو اچھا کپڑا پہنانے کی فکر کرتے ہیں۔ یہ اولاد کی محبت بے شک اس محبت فطری محبت کا تقاضا ہے۔ میرے دوستو، بے شک اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اولاد کی دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ اخروی زندگی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، ہم اولاد کی اس زندگی کی بھی فکر کریں، تب جا کر ہم اولاد کا حق ادا کرنے والے ہوں گے۔ اولاد کو ہم کانوینٹ کے اسکولوں میں داخل کرتے ہیں، ہم اولاد کو کالجز یونیورسٹیوں میں داخل کراتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک ہنر ہے۔ جیسے آپ اور پیشے اور چیزیں، بڑھئی کا پیشہ اور لوہاری کا پیشہ، کاشتکار کسان کھیتی کا کاروبار، اس کا طریقہ، تو یہ ایک ہنر ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کا جو کام ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو وہ کام سکھاتا ہے تاکہ وہ کام کر کے وہ اپنا پیٹ پال سکیں اور وہ اپنی زندگی گزار سکیں، باعزت زندگی گزار سکیں۔ تو ہم اپنے بچوں کی دنیا کو باعزت بنانے کے لیے اعلیٰ اور اونچی ایجوکیشن اور تعلیم کی بہت فکر کرتے ہیں، بلکہ ہمیں بعض دفعہ ڈونیشن، بڑا سے بڑا ڈونیشن دینا ہوتا ہے تو اپنی زمین کا کچھ حصہ فروخت کر کے ڈونیشن بھرتے ہیں تاکہ میرے بچے کا یونیورسٹی میں اور کالج میں داخلہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ بچہ جب پڑھ لکھ کر کے آئے گا، ڈاکٹر بن کے آئے گا، انجینئر بن کر کے آئے گا، تو اس کی آمدنی اتنی زیادہ ہوگی کہ صاحب ایک دم جو ہے پھلے پھولے گا اور کوئی کمی نہیں رہے گی۔ بے شک دنیا کے بنانے کی فکر آپ کریں، لیکن دنیا فانی ہے، یاد رکھیں، کچھ ہی دن تک وہ آپ کی اولاد اس سے نفع اٹھا سکے گی، اس کے بعد یا تو دنیا اسے چھوڑ دے گی یا وہ دنیا اس کو چھوڑ دے گا۔ اصل چیز کیا ہے؟ آخرت ہے، آخرت، جنت اور جہنم۔ ذرا یہ تو دیکھیں، ہم نے اس کو بہت کچھ بنایا، لیکن کیا ہم نے اسے مسلمان بنایا؟ ہم نے اسے بہت کچھ بنایا، لیکن کیا ہم نے اسے اخلاقیات کا حامل بنایا؟ ہم نے اسے بہت کچھ بنایا، لیکن کیا اس کے اندر خدمت خلق کا جذبہ پیدا کیا؟ میرے دوستو، معاملہ یہ اتنی کڑوی حقیقت ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال خرچ کر کے جو لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد انہیں جو ملازمت ملتی ہے تو اس یا یہ کہ وہ خود کوئی اپنا کاروبار کھڑا کر دیتے ہیں، اپنا ہاسپٹل قائم کر دیتے ہیں یا اپنا کوئی ادارہ قائم کر دیتے ہیں، تو زندگی بھر کا حساب جلد سے جلد لینے کے چکر میں نہ جانے کیسے کیسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ مہذب طریقے پر جیب قطرہ جیسے جو جیب کاٹتے ہیں، تو مہذب طریقے سے ڈکیتی اور مہذب انداز کی ایک کیا نام ہے کہ جیب تراشی کا کام ہوتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ مریض مر رہا ہوتا ہے، گھر کے لوگ گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر آپریشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، حالانکہ ان کے پاس کچھ ایسے فنڈ ہوتے ہیں، ایسے ذرائع ہوتے ہیں کہ اس غریب کا اچھا علاج کر سکتے ہیں، لیکن دل ہے اتنا سخت ہو گیا ہے کہ اتنا بھرو گے تب مریض پر ہاتھ لگے گا، ورنہ مریض پر ہاتھ نہیں لگے گا۔ میرے دوستو، اگر ہم نے انسانی ہمدردی سیکھی ہوتی، انسانی ہمدردی سکھائی ہوتی اور کسی مجبور کو اور کسی تنگ دست کو سہارا دے دینے کا ثواب سمجھایا اور بتایا ہوتا، خدا پاک کی قسم یہ پڑھ لکھ کر کے ہمارا یہ لڑکا جہاں دنیا اچھا دنیا کمانے والا ہوتا، وہیں انسانیت کا ہمدرد اور خیر خواہ بھی ہوتا۔ میرے دوستو، انسانی ہمدردی اور خیر خواہی حقیقت میں اخلاقیات کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ ان مدرسوں کے اندر ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو دیندار بنائیں گے، نیک بنائیں گے، دین کا علم سکھائیں گے، میرے دوستو، آئے دن کا تجربہ ہے کہ جو بچے ایک شخص کے 4-5 بچے ہوتے ہیں،
کچھ بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا دی گئی، وہ اپنی ملازمتوں میں چلے گئے، وہ یہاں سے چلے گئے۔ گاؤں میں بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے والا صرف وہ بچہ ہوتا ہے جس نے حدیقۃ العلوم میں داخل ہو کر کے حفظ کیا ہے، یا یہ ہے کہ اس میں داخل ہو کر کے اس نے دینی تعلیم حاصل کی ہے، وہی اسی کے حصے میں ماں باپ آتے ہیں۔ باقی جن کے حصے میں ماں باپ نے اپنا خون پسینہ بہا کر کے سب کچھ ان کی دنیا بنانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے، وہ ایک نگاہ غلط انداز بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور پلٹ کر کے ماں باپ پر کیا بیت رہی ہوتی ہے وہ ان کی خبر گیری نہیں کرتے۔ خبر گیری اور خدمت اگر کرتا ہے تو یہی بیچارہ کرتا ہے جس نے گویا غربت کے ساتھ اور انتہائی مفلوک الحالی کے ساتھ گویا مدرسے کے بہت روکھا سوکھا پھیکا کھا کر کے جس نے جو کچھ علم حاصل کیا ہے، قرآن کا علم و دین کا علم، وہی ماں باپ کی خدمت بھی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم اپنی اولاد کی دنیا کی فکر کریں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فکر کریں کہ مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کو دیندار بنایا، دین کا علم سکھایا، تو صحیح معنوں میں ہم اپنی اولاد کا حق ادا کرنے والے ہوئے۔ باقی سب کچھ بنا دیا، دیندار نہیں بنایا اور دین کا علم نہیں سکھایا، خدا پاک کی قسم ہم نے ظلم کیا ہے، اور کل قیامت کے دن یہ اولاد ہمارے ہی خلاف مقدمہ دائر کرے گی کہ اے اللہ، میرے ماں باپ نے مجھے دین سے ناواقف رکھا، قرآن نہیں پڑھایا، نماز نہیں سکھائی، اخلاقیات اعلیٰ چھوٹے بڑے اور کیا نام ہے کہ پڑوسی اور جن سے ہمارے تعلقات ہوں ان کے کیا حقوق ہیں، انسانوں کے حقوق ہمیں نہیں سکھائے، جس کی وجہ سے میرے اوپر لوگوں کے مقدمات ہیں۔ اس کا سبب صرف اور صرف میرے ماں باپ ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، اگر واقعتاً ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہے، اور یقیناً ہے، تو ہمیں اپنی اولاد کو نمبر 1 پر مسلمان بنانے کی فکر کرنی ہوگی، کیونکہ ارتداد اور دہریت اور گمراہی منہ پھاڑے کھڑے ہوئے ہیں، اور کسی طریقے سے اسلام کا نام و نشان مٹ جائے، مسلمان کا وجود ختم ہو جائے، اللہ کی عبادت نہ کر کے سینکڑوں بتوں کی پوجا کی جانے لگے، اس کی باقاعدہ مہم شروع ہو گئی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے راستہ کھلا رکھا ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ خدا پاک کی قسم بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ قومی مدارس نہ ہوتے، یہ آزاد مسلمانوں کے چندوں پر چلنے والے یہ آزاد مدارس نہ ہوتے، تو کب کا دین اسلام یہاں سے مٹ گیا ہوتا، جس طریقے سے کہ اسپین اور اندلس اور غرناطہ اور اشبیلیا اور قرطبہ سے مٹ چکا۔ وہاں وہ اسلامی آثار کے کھنڈرات موجود ہیں، لیکن ایک سجدے کے لیے ترس رہے ہیں، کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا وہاں موجود نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، ہم اپنی اولاد کو دیندار بنائیں، اور سنیے، جب ہم اپنی اولاد کو دیندار بنائیں گے، نیک بنائیں گے، تو اس پر اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کہتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیکوں کا ذمہ دار ہے۔ ماں باپ کی نیکی سے اولاد کو فائدہ پہنچتا ہے، اور اولاد کی نیکی سے ماں باپ کو فائدہ پہنچتا ہے۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، او ولد صالح یدعو لہ، انسان جب مر جاتا ہے اور نیک اولاد چھوڑ کر مرتا ہے، تو وہ نیک اولاد گاہے بگاہے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، گاہے بگاہے صدقہ خیرات کرتی ہے، اس کا ثواب ان کو پہنچاتی ہے، موقع بموقع قرآن پاک پڑھ کر اس کا ثواب اپنے ماں باپ کو بھیجتا ہے، جس کی وجہ سے باپ مر چکا ہے، اور چونکہ یہ اولاد نیک ہے، فطرت میں اس کی نیکی شامل ہو گئی ہے، جتنا کام کرے گا نیکی کا کام کرے گا، ایصال ثواب نہ بھی کرے، بچوں کو تعلیم دے رہا ہے، لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، قوم مسلم کی خدمت کر رہا ہے، یقین مانو جتنا بھی خیر کا کام اس سے انجام پا رہا ہے، سب کا ثواب اس کے ماں باپ کو ملتا ہوا ہوگا، جب اگرچہ وہ قبر کے اندر مدفون ہوں گے اور ایک لا الہ الا اللہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکیں گے، لیکن ان کی اولاد چونکہ نیک ہے، نیکی
کا کام کر رہی ہے، نیکی کے راستے پر چل رہی ہے، اس لیے وہ اگر ایصال ثواب نہ بھی کرے تب بھی آٹومیٹکلی تمام اس کے نیک کاموں کا ثواب اس کے ماں باپ کو ملے گا اور ملتا رہتا ہے حضرت۔ اور دنیا تو جو مقدر میں ہے وہ تو ملے گی ہی، بچوں کے نیک ہونے کی وجہ سے، ان کی نیکی کی وجہ سے اللہ پاک ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کا اعلان ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور میں مدرسے کی اہمیت آپ کے دلوں میں گھسانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ اموی ہیں، خلیفہ عادل ہیں۔ ان سے پہلے کے بنو امیہ کے اور بھی خلفاء تھے، انہوں نے خوب بینک بیلنس کیا، جائیدادیں بنائیں، اپنی اولاد کے لیے بہت مال چھوڑا، لیکن حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنائے گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو کچھ حتیٰ کہ ان کے بیوی کا جو قیمتی جوڑا تھا جو ان کے والد نے دے رکھا تھا، جو اس سے پہلے وہ خلیفہ تھے، بیوی سے کہہ دیا کہ اپنا یہ جوڑا چونکہ تمہارے باپ نے بیت المال سے بنایا ہے اس لیے اس جوڑے کو واپس کرو، بیت المال میں رکھا جائے گا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ میں اس کو خزانے میں ایک دم آخر میں رکھوا دوں گا، اگر مسلمانوں کو ضرورت پڑی اور خرچ ہوتے ہوتے تمہارے جوڑے کو بھی بیچنے، جو کہ جواہرات اور سونے اور چاندی سے مزین ہے، اگر اس کو بیچنے کی ضرورت پڑی تو وہ بھی مسلمانوں کے کام کے لیے بیچ دوں گا، اور اگر اس سے کم میں کام چل گیا، میں چلا گیا، تو میرے بعد جو آئے گا وہ چاہے گا تو تمہیں واپس کر دے گا تو واپس لے لینا، ورنہ تو میں اپنے جیتے جی اس جوڑے کو تمہیں پہننے کی اجازت نہیں دیتا۔ جب انتقال ہونے لگا ہے، بڑی سادہ زندگی گزار رہے ہیں، بڑی سادہ، روکھا پھیکا کھا رہے ہیں، کپڑوں پہ پیوند لگا ہوا ہے، شاہانہ ٹھاٹ باٹ کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ جب انتقال ہو رہا ہے تو خاندان کے لوگ اکٹھا ہوئے، کہنے لگے کہ ارے آپ دنیا سے جا رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا آپ نے؟ کچھ بھی تو آپ نے، فقیر چھوڑ کر جا رہے ہو اپنی اولاد کو۔ انہوں نے کہا سنو، میں نے مال جائیداد زمینیں نہیں چھوڑی، لیکن ایک بات بتا دوں کہ میں نے اپنی اولاد کو نیک بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ اپنی اولاد کو دیندار اور نیک بنانے کی کوشش کی ہے، اور میرا یقین ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ میرے ان نیک بچوں کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ میرے ان بچوں کا ذمہ دار ہے، تمہیں فکر کرنے کی اور مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مورخ لکھتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، اور کتنا چھوڑ کے گئے ہیں، ورثہ کتنا تھا، ترکہ کتنا تھا، اتنا کم کہ ایک ایک لڑکے کے حصے میں 16 درہم اور ایک ایک لڑکی کے حصے میں 8 درہم وراثت میں ملا ہے کل۔ خلیفہ مومنین، سلطان وقت، بادشاہ کا وقت کا بادشاہ مر رہا ہے، اور اس کی وراثت جو تقسیم ہو رہی ہے تو ہر لڑکی کے حصے میں 8 درہم، ہر لڑکے کے حصے میں 16 درہم آ رہا ہے۔ کیا اوقات ہے ان درہموں کی! لیکن سنیے، اللہ اکبر، اللہ نے ان درہموں میں وہ برکت دی کہ مورخ نے لکھا کہ واقعتاً ان لڑکوں کے کاروبار میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ ایک ایک لڑکا 40 مجاہدوں کو مع ساز و سامان، گھوڑے، ہتھیار اور سفر خرچ کے 40 مجاہدوں کو سالانہ روانہ کرتا تھا، اور ان کے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی۔ اتنا زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ان کا حوصلہ تھا اور اتنی برکت ہوتی تھی۔ اور دوسری طرف ان سے پہلے کے بنو امیہ کے وہ خلفاء جنہوں نے خوب جائیدادیں چھوڑیں، بڑا بینک بیلنس چھوڑا، مالدار بنا کر اپنی اولاد کو گئے، دھیرے دھیرے ان کے مالوں میں اتنی بے برکتی ہوئی کہ بنو امیہ کی جامع اموی دمشق کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر مورخ نے لکھا کہ ایسے فقراء کو ہم نے دیکھا کہ وہ دہائی دے رہے ہیں کہ اے لوگو، یہ جامع مسجد ہمارے پرجنوں نے اور ہمارے بڑوں نے بنوایا ہے، انہی کی ہم اولاد ہیں، اللہ کے واسطے ہمیں بھیک دے دو۔ یعنی اس جامع مسجد کے بنانے والے بادشاہوں کی دہائی دے کر، حوالہ دے کر، ان کی اولاد عام مسلمانوں سے چندہ اور بھیک مانگ رہی ہے، اور جس نے اپنی اولاد کو کچھ نہیں دیا تھا، کچھ نہیں چھوڑا تھا، لیکن نیک بنایا تھا، اس کی اولاد بادشاہ بن گئی ہے۔
میرے بھائیوں اور دوستو، رزق کا ذمہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اپنی اولاد کو نیک بنائیں گے، دیندار بنائیں گے، اس پر اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ دینداروں کو، نیکوں کو ضائع نہیں کرتا، میرے، تمہارے اور ان کے دل میں ڈالے گا۔ یہ خود جھک مار کر اپنی ان کی ضرورتیں ان تک پہنچائیں گے۔ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر کوئی جیوت نہیں ہے مگر اس کے رزق کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ اور خاص طور سے جب ہم ان کو متقی بنائیں گے، دیندار بنائیں گے، نیک بنائیں گے، تو یقین مانیے اللہ انہیں ضائع نہیں کریں گے، اللہ ان کی ضرورتیں غیب سے پوری کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، اپنی اولاد کو ہم دیندار بنائیں، ایماندار بنائیں، علم دین کے زیور سے آراستہ کریں۔ مدرسہ حدیقۃ العلوم میں، اور الحمدللہ اللہ ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنہوں نے چپے چپے پر، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ اور مدارس قائم کیے ہیں، مکتب قائم کیے ہوئے ہیں، اور آج بھی کثرت سے وقت کا تقاضا یہ ہے کہ مکاتب قائم کیے جائیں۔ یہ مدرسہ حدیقۃ العلوم ایک مرکز ہے، لیکن اس کے ذیل میں آس پاس کی بستیوں میں ہزاروں مکاتب چلنے چاہیے کہ ان مکاتب جس بستیوں کے لوگ کمزور ہیں اور معلم کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، حدیقۃ العلوم کو چاہیے کہ ایسی جگہوں پر وہ مکتب قائم کریں، معلم کی تنخواہ کا انتظام کریں، باقاعدہ اس پر آدمی نگراں مقرر کریں، اس کا امتحان لیا کریں۔ یہ سب اس جب مکاتب کے ذریعے سے ہم جال پھیلا دیں گے میرے دوستو، تو جو بچے ہمارے یونیورسٹیوں میں جائیں گے، کالجوں میں جائیں گے، دوسرا کوئی بھی کسی بھی سائڈ میں، سیاست میں جائیں گے، کہیں بھی جائیں گے، چونکہ ہم نے بیج بویا ہے ایمان کا ان کے اندر، ہم نے ان کے اندر دین کا شعور پیدا کیا ہے، ہم نے انہیں دین اسلام کے موٹے موٹے مسائل بچپن ہی میں سکھا دیے ہیں، لہذا وہ کہیں بھی جائیں گے کالج یونیورسٹی میں کتنی ہی ترقی کر لیں گے، وہ مومن رہیں گے اور حالات سے متاثر نہیں ہوں گے اور احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے۔ کوئی لاکھ ان کو ہلانے کی کوشش کرے گا، ان کے ایمان کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ضرورت یہ ہے کہ دہریت اور ارتداد اور اسی طریقے سے بددینی کا جو سیلاب ہے، اس پر قابو پانے کے لیے کثرت سے محلے محلے، گلی گلی مکاتب قائم کرنے کی ضرورت ہے، اسی کے ذریعے سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں باطل کی ان غلط تحریکوں کا۔ میرے بھائی اور دوستو، بات میری پوری ہو گئی ہے۔ مدرسہ، میں نے جو بات کہی ہے کہ بھائی مدرسہ ہمارا یہ اللہ کے فضل سے، اس میں آپ صدقہ جاریہ کا بھی موقع ہے، صدقہ جاریہ کے طور پر اس کی تعمیرات میں حصہ لے لیجئے۔ اسی طریقے سے علم ينتفع به، اپنے بچوں کو بھیجیں، یا جو پیسہ ایسا بھی ہے کہ ہمارے اولاد نہیں، ہم نہیں بھیج سکتے، تو کم سے کم ایک حافظ بنانے کا ذمہ آپ لے سکتے ہیں۔ ایک حافظ پورا شروع کرنے سے لے کر حافظ ہونے تک اس پر جتنا خرچہ آئے گا، پوچھ لیجئے محتمم صاحب سے، آپ اس کا خرچہ ادا کر دیں گے، وہ حافظ بن گیا۔ ایک عالم کا خرچہ جو ہوتا ہے وہ دے دیں، عالم بن گیا، تو آپ واقعتاً علم ينتفع به، ایک ایسا علم چھوڑ کر دنیا سے جا رہے ہیں کہ جس سے جنتا کو اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اسی طریقے سے تیسری بات یہ ہے کہ جو صاحب اولاد ہیں، اولاد اللہ کی امانت ہے۔ یاد رکھیے، اولاد اللہ کی ہمارے ہاتھ میں امانت ہے۔ اگر ہم نے اولاد کی خدمت کی، نگرانی کی، ان کی حفاظت کی، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرخرو رہیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم نے ان کو سب کچھ بنا دیا، دیندار نہیں بنایا، مسلمان نہیں بنایا، ان کو ہم نے دینی تعلیم اور دینی اخلاق اور دین کے زیور سے آراستہ نہیں کیا، تو یقین مانیے ہم نے اس پر ظلم کیا ہے، ہم نے اس پر ظلم کیا ہے۔ اور کل قیامت کے دن سب اولین و آخرین کے سامنے ہماری یہی اولاد جو جان سے زیادہ ہمیں عزیز تھی، اللہ احکم الحاکمین کے سامنے ہمارے خلاف مقدمہ دائر کر دے گی کہ اے اللہ، میرے باپ نے تو میرے لیے بہت کچھ کیا، لیکن مجھے دیندار نہیں بنایا، مجھے دیندار نہیں بنایا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنی اولاد کی، دنیا کی بھی فکر کریں، اور سب سے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت آخرت کی ہے۔ اس میں ہم اپنی اولاد کو بھی فائدہ پہنچا سکیں گے، اور اولاد جو بھی نیک عمل کرے گی، جو بھی کار خیر ان سے لوگوں کو پہنچے گا، اس کا فائدہ ہم کو بھی پہنچے گا، اور نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا۔ اللہ آپ کے اس مدرسے کی مقبولیت میں دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، اور اس کے ذریعے سے ملت اسلامیہ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم
سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا دینا الا قضیتہ ولا مریضا الا شفیتہ ولا حاجۃ من حوائج الدنیا والآخرۃ ہی لک رضا الا قضیتہا ویسرتہا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وشفاء من کل داء وشفاء من کل داء۔ اے اللہ، ہم بے شک گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، لیکن آپ کے حبیب کی امت ہیں۔ اے مالک، ہماری اس نسبت کی لاج رکھ کر ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے مالک، مغفرت فرما دیجئے ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر خاندان کنبے سے جس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ مالک، جن کی مغفرت آپ نے فرما دی ان کے درجے بلند فرما دیجئے۔ اے اللہ، اس مدرسے کے بانی جنہوں نے اس مدرسے کو اور اس اخلاص کے اس تاج محل کی بنیاد رکھی، میرے مولا ان کے انوار میں اضافہ فرما، روز بروز ان کے انوار میں ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنی شان شان انہیں اجر مرحمت فرما۔ اے اللہ، ان کے پیچھے جو کار خیر انجام پا رہا ہے، میرے مولا سب کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں شامل فرما۔ اے اللہ، اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ، اس مدرسے کی مرجعیت میں اضافہ فرما۔ اے اللہ، اس مدرسے کے ذمہ داروں کو کثرت سے مکاتب قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس مدرسے سے محبت رکھنے والے تمام بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ مدرسے کا تعاون کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں کو اپنی پھول سی اولاد اس مدرسے میں داخلہ دے کر ان کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے رب کریم، جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس پر کہنے والے کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت ہماری طرف متوجہ فرما دیجئے۔ میرے مولا، اتنا بڑا مجمع ہے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، بے شک اس میں صالحین ہیں، ایسے صالحین ہیں کہ اگر وہ ہاتھ اٹھا دیں تو آپ کو ان کا ہاتھ خالی واپس کرتے ہوئے حیا آئے۔ اے کریم آقا، اے کریم آقا، اس پورے مجمع کو بخش دیجئے میرے مولا، اس پورے مجمع کو بخش دیجئے میرے مولا، اس پورے مجمع کو بخش دیجئے۔ اے اللہ، سب کے دلوں میں ان کی اپنی اپنی حاجتیں ہیں۔ اے اللہ، ہماری حاجتیں ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ اے اللہ، جس کی جو بھی حاجت ہو مولا اس کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ، تمام کی جائز حاجات پوری فرما دیجئے۔ جو بیمار ہوں یا جن کے معزہ متعلقین بیمار ہوں مولا انہیں شفاء کاملہ عطا فرما دیجئے۔ مولا، ہم روحانی امراض کے بھی شکار ہیں، جسمانی بیماریوں میں بھی مبتلا ہیں۔ اے کریم آقا، اے شافی مطلق، روحانی جسمانی تمام بیماریوں سے ہمیں شفا نصیب فرما۔ اے اللہ، جو مقروض ہوں ان کو قرضوں سے خلاصی نصیب فرما، جو بے گھر ہیں ان کے لیے گھروں کا انتظام فرما، جن گھروں میں نوجوان لڑکے لڑکیاں غیر شادی شدہ پڑے ہوئے ہیں اے اللہ مناسب جوڑے عطا فرما کر شادیوں سے فراغت عطا فرما۔ اے اللہ، جو شادی شدہ ہیں لیکن عرصے سے ابھی ان کی گود سونی ہے، مالک آپ کے خزانے میں کچھ بھی کمی نہیں ہے، انہیں نیک صالح تندرست اولاد عطا فرما۔ مولا، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے اللہ، انہیں دیندار و خوشحال بنا دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے بہت سے بھائی عصری تعلیم حاصل کر کے ڈگریاں لیے ہوئے ملازمت کے لیے بھٹک رہے ہیں، اے رزاق مطلق انہیں اچھی ملازمت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، جن کو ملازمتوں کی تلاش ہے انہیں اچھی ملازمت عطا فرما دیجئے۔ جو تاجر پیشہ لوگ ہیں میرے مولا ان کی تجارتوں میں برکت عطا فرما دیجئے، نظر بد سے ان کی تجارتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ان کے صدقات و خیرات کو قبول فرما۔ اے اللہ، دشمنوں کی دشمنی، حاسدوں کے حسد سے، فتینوں کے فتنے سے مولا ان کی حفاظت فرما۔ میرے مولا، ہم نے جو مانگا وہ بھی عنایت فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اور آپ اپنے
اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتے ہیں، اے مولا اس میں ہمارا حصہ مقدر فرما۔ اے اللہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نصیب فرما، بدعتوں سے ہمیں نفرت عطا فرما، گناہوں سے وحشت عطا فرما، طاعات کا شوق عطا فرما، اپنی مرضیات کی ہمیں توفیق عطا فرما، نامرضیات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔